9,600 روپے کا خرچہ تھا جو ہر اسٹوڈنٹ نے فالتو پے کرنا تھا. سی ایم صاحبہ کے ڈائریکشن کے اوپر اب یہ 9,600 روپیہ پر بائک بچوں نے پے نہیں کرنا, یہ بھی حکومت پنجاب پے کرے گی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بائک اسکیم ہم نے انٹرسٹ فری سے شروع کی تھی, آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو اسٹوڈنٹس کے لیے اور آسانیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں. اس کے اندر جب یہ ہم نے بچوں سے اپلیکیشن ریسیو کرنی شروع کی تو تقریباً 1,90,000 بچوں نے فارم فل کیے. تقریباً 80,000 کامیاب اپلیکیشن کا مطلب ہے کہ جو کہ کمپلیٹ اپلیکیشنز تھیں ہمارے پاس آئیں. ہم نے جب اس کی ای بیلٹنگ کی تو ہمارے پاس 27,200 کچھ بچوں کی ایک لسٹ نکل آئی, جن کو بینک آف پنجاب نے فون کر کے ہر بچے کو خود اطلاع کی کہ جی آپ ای بائک کے لیے آپ اور یا پیٹرل بائک کے لیے آپ اہل ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان بچوں کی اسکروٹنی ہوئی, اس کے بعد ان بچوں نے اپنے اپرووڈ لونز ہوئے, اپنے اکاؤنٹ کھولے بینک میں جا کے اپنی ڈاؤن پیمنٹ جمع کرانی شروع کی. ہمارے پاس 13,300 بچوں کی ابھی بھی ایک جو ہمارے پاس شارٹ لسٹ پڑی ہوئی ہے, جو ہمارے پاس ایکسٹرا لسٹ پڑی ہوئی ہے, ویٹنگ لسٹ کو کہتے ہیں, وہ بھی موجود ہے. اور وہ ویٹنگ لسٹ والے بچے ہمیں روز فون کرتے ہیں کہ جی کوئی کینسلیشن تو نہیں ہوئی, کوئی ایسے بچے تو نہیں جو بائک نہیں لینا چاہتے, تاکہ ہمیں آپ اس کے اندر شامل کریں. ہمارے پاس آج بھی جس یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں یا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یا جو پارٹنرز ہیں اس کے اندر, جس کے اندر پی ایچ ای سی بھی شامل ہے, ایچ ای ڈی بھی شامل ہے, پی آئی ٹی بھی شامل ہے, بینک آف پنجاب بھی شامل ہے, ان کو روزانہ درجنوں کالیں موصول ہوتی ہیں جس کے اندر بچے کہتے ہیں کہ جی اسکیم کے سکوپ کو بڑھایا جائے. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ 20,000 بائکس کی اسکیم تھی, لیکن جب ہم نے بچیوں کا انٹرسٹ اس کے اندر دیکھا ای بائکس کے اندر, تو تقریباً 7,400 کچھ بچیوں نے ای بائکس اپلائی کی ہوئی تھی. جب یہ اسکیم بنی تھی تو اس کے اندر خالی 1,000 ای بائکس کی اسکیم تھی, 19,000 پیٹرول بائکس تھی. تو سی ایم صاحبہ نے اس کا بھی اسپیشل اپروول دیا کہ جتنی طلبہ نے ای بائکس کے لیے اپلائی کیا ان کو فوری طور پہ ہم اپروو کریں, اور ان سب کو ہم ای بائکس ہمیں دینی چاہیے. تو اس طرح کر کے یہ 20,000 والی اسکیم 27,200 کے اوپر گئی. تو جتنی بچوں نے ای بائکس اپلائی کی تھی ان سب کا اپروول بینک آف پنجاب کر رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم سب کو آسان قسطوں کے اوپر ای بائک ضرور دیں گے. جو یہاں پر بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل کسی ایک چینل نے خبر چلائی کہ جی 6,000 اسٹوڈنٹس نے انکار کر دیا ہے ای بائکس لینے سے. چلے وہ خبر چل گئی, ہم نے اس کی پریس ریلیز بھی کمپنی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک موصوف نے آج صبح اس خبر کو پک کر کے کسی اور ہی رنگ میں دینے کی کوشش کی. انہوں نے بتانے کی کوشش کی, انہوں نے اپنی خبر میں کہا, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ سارے پروجیکٹ کمیشن کے لیے کرتی ہے, اور کمیشن کے لیے بائکس دی جا رہی تھیں, اور اسٹوڈنٹ سے کمیشن دینے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے ای بائک اسکیم کو فیل کر دیا, اور 6,000 بچیوں نے ای بائکس لینے سے انکار کر دیا. جو 7,400 ای بائکس بچیوں کے لیے اپروو ہوئی ہیں اس میں سے ابھی تک صرف 20 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپلائی تو کیا تھا لیکن ہماری افورڈیبلٹی نہیں بنتی, اس لیے ہم ای بائکس نہیں لینا چاہتے. تو یہ 6,000 کا فگر کہاں سے آیا؟ برسٹر سیف صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, لیکن وہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے آج تک جھوٹ کے علاوہ کچھ بولا نہیں ہے, جو کہ اس ملک کے اندر صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر جھگڑا ڈالنا چاہتے ہیں. ایک وہ اسکیم جو کہ ہم نے بچوں کے آسائش کے لیے نکالی, بچوں کے آرام کے لیے نکالی, تاکہ وہ بسوں میں دھکے نہ کھائیں, وہ ویگنوں میں دھکے نہ کھائیں, اور بس اپنی سواری اور اپنی سواری سے خود مختاری ہماری ٹیگ لائن ہے اس کی. انہوں نے اس کو بھی کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی. ان کو غصہ صرف اس بات کے اوپر ہے کہ پنجاب حکومت ایک کے بعد ایک ایسی اسکیم لانچ کرتی جا رہی ہے جس کے اندر عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ان کو غصہ اس بات کے اوپر ہے کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے, جس صوبے میں وہ پچھلے 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کی پرفارمنس صفر ہے. وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. جس میٹرو لائن کو یہ اسکینڈلائز کرتے تھے جنگلہ بس کہہ کے, پھر اسی کو کاپی کرنا شروع کیا, اور ایسا کاپی کرنا شروع کیا کہ 7-8 سال وہ میٹرو بس ہی بنتی رہی. جب وہ میٹرو بس بن کے تیار ہوئی تو بغیر ٹینڈرنگ کے بسیں خریدے گئیں. اگر ہم نے آج 27 ای بسوں کی ہم نے ٹینڈرنگ کی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں, سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی دنیا کی کمپنی ہم نے انوائٹ کی, اور دنیا کی نمبر 1 کمپنی وہ ٹینڈر ون کیا یو ٹانگ نے, اور ٹینڈرنگ کے بعد اس کو اچیو کیا. ہم نے کسی کو فیور نہیں دیا, ہم نے کمیشن جس طرح آپ لوگ کھاتے ہیں ہم نے اس طرح کمیشن کھا کے کسی کمپنی کو ٹینڈر نہیں دیا.
ہماری ای بائکس اسکیم کو اسکینڈلائز کرنے والے بھائی کو شاید یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس ای بائک اسکیم کے اندر 67 ماڈلز رکھے ہوئے تھے بائکس کے. بچوں کو آپشن دی کہ آپ کو جو بائک پسند ہے, جس قیمت میں آپ کو بائک پسند ہے, آپ وہ خود چوز کریں. ہم آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی بائک ہم آپ کے اوپر تھوپے, اور ہر بچے نے اپنی مرضی سے کوئی بائک سلیکٹ کی ہے. اور آج الحمدللہ 12 اگست کے بعد ہم نے یہ ڈسٹریبیوشن کا پروسیس شروع کیا ہے, اور ہم نے چونکہ ہماری کافی ساری, میں نے آپ کو بتایا, کیبنٹ نے نئی اس کے اندر آسانیاں پیدا کی, تو ہمیں 12 اگست کو اس کی اپروول ملی. اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے آج کے دن تک تقریباً 4,500 کیسز اپروو ہو چکے ہوئے ہیں, 1,000 سے زیادہ ہمارے اکاؤنٹس کھل چکے ہوئے ہیں, 500 سے زیادہ ہمارے بچوں نے اپنے ڈپازٹ دے دیے ہوئے ہیں, اور تقریباً 55 بائکس آلریڈی ان 2-3 دنوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکی ہوئی ہیں. انشاءاللہ یہ پروسیس سپیڈ پکڑے گا. یونیورسٹیز کھل چکی ہیں اب ذرا بچوں کے ساتھ جو ہمارا گیپ تھا تھوڑا کمیونیکیشن کا, جب وہ یونیورسٹی کے اندر دوبارہ آ جائیں گے, گیپ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, تو بہت جلد انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ سپیڈ اپ کر کے اس پروسیس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 1-2 مہینوں کے اندر ہم زور لگا کے بائک اسکیم کو کمپلیٹ کریں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 11 جولائی کے بعد جو ہمارے منسٹر ہیں ایجوکیشن کے, اگر کبھی آپ ان کا پیج جا کے چیک کریں تو انہوں نے جو تصویریں لگائیں ہمارے فنکشن کی, تو اس کے نیچے تھاؤزنڈس میں کمنٹس آئے, جس میں لوگوں نے ان سے بھی ڈیمانڈ کی کہ مہربانی, جس میں میجورٹی فیمیل ٹیچرز تھیں, کہ ہمیں بھی یہ بائک چاہیے, آپ ایک فیمیل ٹیچرز کے لیے بھی بائک اسکیم لے کے آئیں. اس کے اندر اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جی بائک اسکیم تو جن بچوں کی نکل آئی وہ تو خوش قسمت ہے, بائک اسکیم کو ری لانچ کیا جائے, اس کی تعداد بڑھائی جائے, کیوں ہم بھی بائکس لینا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ میں آج آپ کو صرف سیلینٹ فیچر جو ہمارے امپورٹنٹ فیچرز تھے میں نے آپ کو سارے بتائے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور بھی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ سی ایم صاحبہ نے تو یہاں کر دیا کہ جب ہم نے ان کے نوٹس میں لے کے آئے کہ چند ہزار بچے ایسے ہیں جن کے پیرنٹس زندہ نہیں ہیں, ان کے پاس گارنٹر نہیں ہے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سارے بچے, وہ سارے اسٹوڈنٹس جو کہ اس بیلٹنگ میں آئے ہوئے ہیں, اگر ان کے فادر زندہ نہیں ہیں تو ان کو یہ بائک فری آف کاسٹ حکومت پنجاب دے گی. تو ہم تو ہر وہ ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں. جن لوگوں نے ہم پر یہ الزام لگایا ان کے لیے میں خاص پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ حسد نہ کریں, آپ نفرت نہ کریں, آپ پرفارمنس دکھائیں, آپ بھی ایسی کوئی اسکیم لے کر آئیں. اپنے تو آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کا چیف منسٹر CNW کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ کرپٹ ہے میں اس کو ہٹاتا ہوں, تو CNW کا منسٹر آگے سے چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اس کو ہٹنا چاہیے, میں ہٹنا نہیں چاہتا ہوں. تو آپ کی کرپشن کی داستانیں ہر بندے کے زبان عام کے اوپر ہے. آپ اپنے صوبے کی فکر کریں, اپنے لوگوں کی فکر کریں. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر آپ جیسے حکمران مسلط ہوئے ہوئے ہیں, جو کہ تباہی اتار رہے ہیں, جن کو اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ فرصت نہیں مل رہی ہے. اور پنجاب حکومت نے چند مہینوں کے اندر تقریباً 67 ایسے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں جو کہ پنجاب کی عوام کی زندگی کو آسان کریں گے. کل CM صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ کی, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ سارے لوگ جن کا بل 200 یونٹ سے 5 یونٹ کے بیچ میں آتا ہے ان کو 14 روپے کی فی یونٹ ہم سبسڈی دیں گے, اور 45 ارب روپے کی سبسڈی کی اناؤنسمنٹ کی. یہ پہلی اناؤنسمنٹ ہے ایسی ہسٹری کے اندر جو کہ کسی صوبائی حکومت نے کی ہے. اس کا بھی سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی اپنے پرائیویٹ بیٹھ کے یہ لوگ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ فیڈرل حکومت کی سبسڈی ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ اناؤنس کر رہی ہیں. بالکل ایسے نہیں ہے. یہ 45 ارب کی سبسڈی پنجاب حکومت کی اپنی سبسڈی ہے, اور یہ عوام کے آسانی کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. فیڈرل کی ایک سبسڈی بالکل موجود ہے جو کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے, وہ 50 ارب کی سبسڈی ہے جو کہ 200 یونٹ سے کم والے بلوں کے لیے وہ دیں گے. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جب بھی یہ حکومت میں آئے ہیں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کریں. پنجاب میں طلبہ کو ای بائکس کی فراہمی